السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ محترم سامعین، جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے 6 چیزوں کی ضمانت پہ جنت کی بشارت۔ اس سلسلے میں ہم کو مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ملتی ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن درجے کا قرار دیا ہے، جس کے راوی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وعدوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ جب بات کرو تو سچی بات کرو، جب وعدہ کرو تو اس کو وعدہ وفائی کرو، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اسے صحیح سالم لوٹا دو، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، یعنی ظلم سے اپنے ہاتھ کو بچائے رکھو۔ محترم سامعین، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اعمال کا 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بالکل ہی آسان ہے، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، اور جو بھی شخص، جو مسلمان، جو مومن بندہ ان 6 اعمال کی حفاظت کرے گا زندگی بھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اسے جنت کی بشارت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں تو کسی کو کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اس حدیث میں پہلی چیز جو بتائی گئی ہے الصدق فی الحدیث، کہ جب بات کریں تو سچی بات کریں۔ محترم سامعین، انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچائی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی لیے دین اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت سی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کے مطالعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کی ضرورت روز روشن کی طرح واضح ہے، کسی سے چھپی ڈھپی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو یہ بتایا گیا، سورہ مائدہ میں بتایا گیا کہ جو سچے لوگ ہیں، جو سچ کو اپناتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو جنت سے نوازا جائے گا۔ سورہ مائدہ میں اس سلسلے میں ہم کو ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، کہ اس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ مند ہوگا، ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا، اور ان کے لیے کیا ہیں؟ جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی معیت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے محترم سامعین کہ جب انسان سچے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ان کے ساتھ رہے گا، تو ان کی یہی پیاری خصلت کو اپنائے گا، اپنی زندگی میں سچائی کو اپنائے گا، جب بات کرے گا تو سچ بولے گا اور جھوٹ سے دور رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نصیحت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ صدق کیا ہے؟ سچی بات کیا ہے؟ آپ کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اچھائی اور نیکی آپ کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور برابر آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ سچ کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس صدیقین، سچ بولنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، سچ کو اپنانے سے اللہ رب العالمین کے پاس صدیقین میں اس کا نام ہوگا، اور صدیقین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے
کس طریقے سے معاملہ کرے گا؟ مومنین کی طرح، صالحین کی طرح، شہداء کی طرح، انبیاء کی طرح، ان کے ساتھ صدیقین کو بھی اللہ رب العالمین نے جمع کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے اور دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذِبْ، کہ جھوٹ سے بچے رہو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ جو ہے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کے کام ہم کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، متفق علیہ، کہ جھوٹ دیکھو گناہ کی کام کی طرف لے کر جاتی ہے، اور گناہ کا کام اسے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برابر آدمی جب تک جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو اپناتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ جھوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹوں میں شمار جب جس کا ہوگا، آپ سوچئے کیا اس کا انجام ہوگا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوٹ کی جو خصلت ہے، اس کو، یہ بری خصلت کو منافقوں کی خصلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس جھوٹ سے بچیں، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کو عام اور معمولی بات سمجھنے لگے، اسٹیج کے ڈراموں، مینوں، ٹھیلوں، مختلف تقریبات میں جھوٹ کو یعنی غیر ضروری طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت کی خبر دی ہے۔ تو محترم سامعین، ہم کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچائی کو اپنائیں، ہمیشہ سچ بولیں، بچوں میں یہ بچپن ہی سے عادت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ اپنے لڑکے کو طلب کرتی ہے کسی چیز کا دینے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا واقعی اس لڑکے کو وہ چیز دینے والی ہو؟ تو خاتون کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، میں نے تو بس اس کو بلانے کے لیے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا، یعنی بچے کو صرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اگر آپ کوئی جھوٹ بات کہتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنائیں، سچائی کو فروغ دیں۔ اور دوسری جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، کہ وعدہ وفائی کرو جب کسی سے وعدہ کرو، عہد و پیمان اگر کسی کے ساتھ کیا ہو، میثاق اگر کسی کے ساتھ ہو تو اس کو وفا کرو، اس کو توڑو نہیں، کیونکہ یہ مومنین کی مومنین کی عادت میں سے ایک عادت ہے، مومنین کی سمات ہے کہ یہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور یہ متقیوں کی بھی علامت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم کو بتایا بھی گیا ہے کہ ہم جب وعدہ کریں، کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، کیونکہ وعدہ ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں، سوسائٹی میں امن و امان قائم رہتا ہے، ایک امن کی فضا قائم رہتی ہے، کیونکہ تمام معاملات جو ہیں آج کل دنیا میں، جو کچھ بھی معاملات ہم کرتے ہیں وہ وعدے ہوتے ہیں، میثاق ہوتے ہیں، عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ اگر اسے وعدہ کر کے توڑ دیا جائے تو اس معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں ایک فضا مقدر ہو جاتی ہے، ہمیشہ خوف کی فضا قائم رہتی ہے۔ اس لیے جب وعدہ کریں کسی سے تو وعدے کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی بڑی بشارت سنائی ہے کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، ایک مومن کی صفت ہے، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ وفائی کرے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ ادا الامانہ، کہ امانت کا ادا کرنا، یہ بھی بہت ہی بہترین صفت ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آپ کو امین سمجھے اور اپنی امانت لے کے آ کر رکھائے آپ کے پاس، تو آپ اس کی امانت جب لوٹانے کا وقت آئے تو اسے ویسے ہی امانت اس کو لوٹا دیں۔ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے امانت داروں کی تعریف کی ہے سورہ مومنون میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے، وہاں خاص طور پہ امانت داروں کا اور عہد کے پاسداروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومنین کی صفت میں کیا ہے کہ وہ امانت کا اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، اسلامی احکام جہاں ہیں اس میں امانت بھی ایک حکم ہے، امانت بھی ایک
کیا حکم کے درجے میں آتا ہے کہ امانتوں کا لحاظ رکھا جائے، وعدوں کا لحاظ رکھا جائے، یہی ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت ہے، کیونکہ ایک مستحکم اور مضبوط معاشرے کے لیے اعتماد اور کیا ہے ایک دوسرے پر بھروسہ، اعتماد باہم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے معاشرے میں سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث، جو یعنی منافق کی جو 3 علامتیں ذکر کی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ ایک منافق کی علامت ہے۔ تو امانت دار، ایک مومن امانت دار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو چوتھی جو خصلت بیان کی گئی ہے وہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کیونکہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ مومنون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، مگر بیویوں کے ساتھ اور جو ملک یمین جو لونڈیاں ہیں ان کے ماتحت، ان کے ساتھ اگر وہ اللہ رب العالمین نے جہاں اجازت دی ہے تو پھر وہ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے تو وہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ محترم سامعین، شرمگاہ کی حفاظت یہ نسل کی حفاظت سے جڑی ہے، اس سے انساب کی حفاظت ہوتی ہے، نسب کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک صاف ستھری سوسائٹی اس میں وجود میں آتی ہے، اور جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ مہلک امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آج جو امراض ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ کتنے برے امراض ہیں جو جنسی بے راہ روی کی بنا پر لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ان کو کیسی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو اس حدیث میں جو 5ویں خصلت بیان کی ہوئی ہے وہ ایک عظیم خصلت، وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، حرام مناظر کو نہیں دیکھتے ہیں، حرام کی طرف نظر نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ بھی صفت بیان کی ہے، قل للمؤمنین، مومنین کو حکم دیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اسی طریقے سے جہاں مومنوں کو حکم ملا ہے وہاں مومنات کو بھی حکم دیا گیا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ڈھانکے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومنات کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں جو نظر کو نیچی رکھنا ہے، غض بصر کے بہت سے فوائد ہیں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو کافی وقت ہوگا کہ یہ انسان کے اندر ایمانی چاشنی کو پیدا کرتا ہے، اور اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے، اور ایک پاکیزہ انسان کی ایک علامت ہے، ایک اچھے انسان کی اور اس کے اندر کے ایک صالح انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں اور حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں نہ اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ اور ایک جو آخری صفت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کف الایدی، یعنی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچانا، ان کے ساتھ برا معاملہ کرنا، ان کے اوپر ہاتھ دراز کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے میرے بھائی جب کوئی بندہ اپنے بندے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یعنی ہاتھ ظلمن بڑھاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کے لیے بڑھاتا ہے، یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے، اس کے بے ادب ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان کسی کو
یعنی اپنے اچھا برتاؤ کرتا ہے اپنے انسان کے غصہ تو ایک فطری عادت ہے، لیکن اس پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جو آداب کریمانہ اس کے اندر ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتا ہے اور اچھے طریقے سے معاملہ حل کرتا ہے، تو یہ مومن کی ایک صفت بتائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جو آپ راستے میں اگر جا رہے ہیں تو راستے میں اگر آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز دکھ جائے تو اس کو ہٹا دیں، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والا جو مسلمان اپنا بھائی ہوتا ہے یا جو کوئی بھی انسان ہوتا ہے وہ اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجل بغصن شجرة على ظهر طریق فقال والله لأنحین هذا عن المسلمین ليؤذيهم فادخل الجنہ، کہ کوئی آدمی اگر گزرتا ہے اس کو ایک لکڑی بھی دکھ جاتی ہے، ٹہنی دکھ جاتی ہے درخت کی جو راستے میں پڑی رہتی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس کو اس لیے کنارے پر ڈال رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہے جس پر ہر انسان عمل کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی طاقتور ہو، ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہو، ضروری نہیں ہے کہ صحت مند ہو، ہر کوئی انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اجر بھی رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ عمل کے ذریعے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر مداومت برتنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کو جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ تعالی ہم تمام کو ہر اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔